ایک خوبصورت گاؤں تھا جو سرسبز پہاڑیوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک پراسرار بھیڑیے کی کہانی مشہور تھی جو رات کے وقت جنگل میں گھومتا تھا۔ دوسرے بھیڑیوں سے مختلف، یہ بھیڑیا درختوں کے ذریعے سرگوشیاں کرتا تھا۔ گاؤں کے بچے ہمیشہ رات کو گھر کے اندر رہنے کی نصیحت پاتے تھے، لیکن ایک بہادر لڑکی ایمیلی اس کہانی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اسے جاننا تھا کہ سرگوشیاں صرف کہانیوں کا حصہ ہیں یا کچھ حقیقت بھی ہے۔ ایک خزاں کی شام، جب پتے سنہری اور سرخ ہو رہے تھے، ایمیلی نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس ایک ٹارچ، ایک گرم سکارف اور ایک چھوٹا نوٹ بک تھا تاکہ وہ کوئی بھی عجیب چیز لکھ سکے۔ اس نے راستے پر چلنا شروع کیا، اس کے دل کی دھڑکن جوش اور خوف کے ملا جلے جذبات کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور سائے لمبے ہونے لگے، ایمیلی نے پہلی سرگوشی سنی۔ یہ مدھم تھی، جیسے پتے سرسرا رہے ہوں۔ قریب آؤ، یہ سرگوشی کہہ رہی تھی۔ اس نے گہرے سانس کے ساتھ آگے بڑھا اور آواز کی پیروی کی، ٹارچ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئیں جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوتی گئی۔ وہ نرم اور موسیقی تھیں، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا پراسرار بھی۔ مدد کرو، یہ سرگوشیاں کہتی تھیں، اور مجھے ڈھونڈو، یہ سرگوشیاں سرگوش کرتی تھیں۔ ایمیلی نے احتیاط برتی لیکن اس کی تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ آخرکار، وہ ایک پرانے، مڑے ہوئے درخت کے قریب پہنچی جس کے تنے میں ایک کھوکھلا تھا۔ اب سرگوشیاں صاف اور نرم تھیں، جیسے ہوا درختوں کے ذریعے بات کر رہی ہو۔ اندر دیکھو، وہ سرگوشیاں کہہ رہی تھیں۔ ایمیلی نے کھوکھلے میں جھانکا اور کچھ چمکتا ہوا دیکھا، ایک پرانی، مٹی سے بھری ہوئی لالٹین۔ اس نے احتیاط سے لالٹین نکالی اور دیکھا کہ اس پر کچھ عجیب علامات کندہ ہے۔ جب اس نے مٹی صاف کی، سرگوشیاں اچانک بند ہو گئیں۔ ایمیلی نے تھوڑا سا کپکپاتے ہوئے لالٹین کھولی۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا رولڈ پیپر تھا۔ اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ پیپر کھولا اور پیغام پڑھا۔ کھو گیا میں، اور کھویا رہا، جب تک کہ کوئی دل مہربان نہ آئے۔ لالٹین جلاؤ، اور مجھے سنو، ایک بددعا جو مجھے باندھتی ہے۔ ایمیلی نے بھیڑیے کے لیے ہمدردی محسوس کی، اسے احساس ہوا کہ اس پر بددعا تھی کہ وہ سرگوشیاں کرتا رہے اور گھومتا رہے جب تک کہ کوئی لالٹین نہ ملے اور اسے آزاد نہ کرے۔ اس نے گہرے سانس کے ساتھ آنکھیں بند کیں اور احتیاط سے لالٹین کو واپس کھوکھلے میں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، سرگوشیاں واپس آئیں، لیکن اس بار وہ گرم اور شکر گزار تھیں۔ شکریہ، انہوں نے کہا، مجھے آزاد کرنے کے لیے۔ ایمیلی نے اپنے چہرے پر نرم ہوا محسوس کی، اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے دور ایک شاندار، چاندی کا بھیڑیا نظر آیا۔ بھیڑیے کی آنکھیں مہربان اور شکر گزار تھیں۔ ایک آخری اشارے کے ساتھ بھیڑیا جنگل میں غائب ہو گیا اور سرگوشیاں مدھم ہو گئیں۔ ایمیلی واپس گاؤں پہنچی، اس کا دل ہلکا اور روح اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور کسی کی مدد کی۔ اس دن کے بعد، سرگوشیوں والے بھیڑیے کی کہانی مہربانی اور بہادری کی کہانی بن گئی۔ اور حالانکہ سرگوشیاں کبھی واپس نہیں آئیں، ایمیلی جانتی تھی کہ کبھی کبھار سب سے ڈرونا کہانی ایک بہادر دل کا انتظار کرتی ہے تاکہ اسے ٹھیک کیا جا سکے۔